نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. گزشتہ چند ہفتوں سے سعودی عرب کو لے کر خاص طور پر جب سے وزارت شؤون الاسلامی والاوقاف کی جانب سے یا وزیر الاسلام جو برائے اسلامی امور ہیں وزیر، ان کی جانب سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائیں گے، تو سعودی عرب کے خلاف باقاعدہ طور پر کچھ شیعہ حضرات نے اور کچھ صوفیوں اور قبر پرستوں نے حملہ آور ہو گئے ہیں اور اس بات کو غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر بہت سنجیدگی سے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے تو اذان ہی پر پابندی لگا دی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی مرتبہ میں لائیو ہوتا ہوں اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور مغرب کی اذان ہماری برابر کی مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے اور میں رک کر لائیو اس کو سنوا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو مغرب کی اذان سنوائی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. تو الحمدللہ اذانیں اللہ کے فضل و کرم سے لاؤڈ اسپیکر میں ہو رہی ہیں. البتہ جو تعمیم یا سرکولر آیا ہے حکومت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ نماز کی جو جہری نمازیں ہیں یا نماز کو ادا کرنے کی جو تکبیریں ہیں وہ داخلی جو لاؤڈ اسپیکر ہیں امام مسجد کے اندر ہی وہ استعمال کرے گا، باہر کے لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں ہوں گے. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2021 میں، چونکہ ہم جون میں ہیں، یہ جون 2021 کا حکم ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ غالباً 2010 میں آپ کا انتقال ہوا، اور 2010 میں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا 2001 میں انتقال ہوا تھا. 2001 میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا انتقال ہوا اور آپ نے اس ٹاپک پر کہ آیا مائکروفون، باہر کے جو مائکروفون ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے یا نہیں، جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو متعصب قسم کے لوگ ہیں اور جو سعودی عرب کے ہر کام کو کسی نہ کسی طریقے سے عیب گنوانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا کام بھی اگر ہوتا ہے نا تو اس میں بھی کوئی مین میخ نکالنے کے کوشش کرتے ہیں اور ریومر بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جناب سعودی عرب میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ان کے ملکوں میں کچھ بھی ہوتا رہے اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جس کی پرواہ ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ سعودی عرب، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے لیے یا سعودی عرب کے ان کے باشندوں کے لیے بہت فکر مند ہیں، ان کے لیے دعا کیا کیجئے. البتہ جو ریومر آپ پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق کے آپ ویڈیوز بنا کر نشر کرتے ہیں، اس کا بہرحال اس سے محتاط رہنا چاہیے. سن لیجئے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں آج سے 10 سال پہلے 2001 میں آپ کا انتقال ہوا ہے اور 2021 ہے تو تقریباً 20-25 سال پہلے کا فتویٰ ہے یہ. بہت سارے مساجد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مائکروفون بند کر لیے جائے. یہ بہت پرانا فتویٰ ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین کا، 25 سال پرانا. کہا جا رہا ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ اقامت کے بعد مائکروفون بند کر لیے جائیں. ہم نے فتویٰ یہ سنا ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین کا، آپ نے کیا فتویٰ دیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین سے آج سے 25 سال پہلے، اور یہ 2021 میں حکومت نے قرار یا حکومت نے ڈیسیجن لیا ہے. سنیے شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں. قفل الميكروفونات هذا صحیح، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، میں نے یہی سمجھا ہے. ہم اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ وہ اندر کے مائکروفون پر ہی ان کو سنوائی دی جائیں. باہر کے جو اسپیکر ہیں اس سے اذیت جو باہر وہ ہیں حی والے یا محلے والے ان کو اذیت پہنچتی ہے. بل وعلى أهل البيوت الذين
يزعجهم هذا. بلکہ وہ جو گھر اطراف میں بس رہے ہیں، بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے بیمار ہیں، بہت ساری خواتین ہیں، وہاں تشویش کا باعث بنتی ہیں صرف تکبیریں اور یہ تمام لاؤڈ اسپیکر کی بلند آوازیں. لأن أهل البيوت قد يكون الإنسان مريضا قد يكون مریضاً، ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ کسی اذیت میں مبتلا ہے، آپ نے اپنے اس آواز سے اور اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو. وقد يكون عنده صبيان يزعجون من الصوت. ممکن ہے کہ آپ اس کو اپنی اس آواز سے ڈسٹرب کر رہے ہوں. ثم ما الفائدة من هذا؟ لیکن ایک بات یہ مجھے بتا دیجئے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر اگر کھلے ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ هل هو يصلي للناس في الخارج؟ کیا امام ان لوگوں کے لیے نماز پڑھاتا ہے جو کہ باہر کے لوگ ہیں؟ أو يصلي لأهل المسجد؟ کیا مسجد کے لوگوں کے لیے وہ نماز پڑھاتا ہے؟ یقینی بات ہے مسجد کے لیے لوگوں کے نماز پڑھاتا ہے جو مقتدی اندر ہیں. هو يصلي لأهل المسجد. یصلی اہل المسجد. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ زور زور سے قرات کر رہے ہیں. ورآهم يصلون ويجهرون فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس رات جب صحابہ کو دیکھا کہ زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اونچی اونچی قرات کر کے ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچاؤ. أما الإقامة ہم الاقامہ تکبیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. على أن بعض الإخوة قال إنها بدعة. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اگر مائکروفون پر اگر خارجی مائکروفون پر کہی جائے گی تو یہ بدعت ہے. لأن الإقامة بمكبر الصوت من المنارة كأنه أقام في المنارة. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ممبر پر کھڑے ہو کر مینار پر کھڑے ہو کر دی جا رہی ہے تکبیر، تو یہ جائز نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے. والإقامة للحاضرين. وہ لقام للحاضرین، یہ کہہ رہے ہیں کہ لقام للحاضرین جو لوگ موجود ہیں انہی کے لیے اقامت کہی جاتی ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ میری رائے یا میرا موقف یہ ہے لأن قوله صلى الله عليه وسلم کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة يدل على أن الإقامة کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو مسجد کی طرف، یہ نماز کی طرف لپکو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر سن کر لوگوں کو نماز کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے اور نماز کی طرف ان کو آنا چاہیے. من خارج المسجد. تو یہ خارج المسجد اگر آواز جا رہی ہے تکبیر کی تو جائز ہے. وأما أن تكون كل الصلاة فهذا لا شك أنه يؤذي الناس لا سيما في الصلاة الجهرية. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمام نمازوں کو مائکروفون پر ادا کیا جائے تو یہ ازعاج کا، ڈسٹربنس کا سما ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. وقد سمعنا من أمن على قراءة المسجد الذي بجواره. بہت سے مرتبہ ہم نے یہ سنا ہے کہ خواتین یا مرد حضرات جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جب امام رکوع میں جاتا ہے یا آمین کہتا ہے تو یہ لوگ بھی اس کے ساتھ آمین کہہ دیتے ہیں غلطی سے. وسمعنا من ركع لما ركع المسجد الذي بجواره. اسی طرح سے رکوع بھی ہو جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر مائکروفون سعودی عرب میں 2021 میں خارجی مائکروفونز پر پابندی لگی ہے، بلکہ اب جو لیٹسٹ وزارت کی طرف سے ایک نئی تعمیم آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مائکروفون باہر ہیں جیسے جمعے کا دن ہے یا عیدین کے خطبے ہیں تو انہیں ان مائکروفون پر سنایا جا سکتا ہے جو کہ جیسے مسجدیں بھر جاتی ہیں اور باہر اطراف میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے یہاں میں مسجد شربتلی میں یا مسجد السید ابن الحدیر میں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں پر بھی الحمدللہ مائکروفون باہر کے لگا دیے گئے ہیں اور آواز باہر آتی ہے، لیکن پورے محلے میں آواز جس طریقے سے پہلے گونج
گونجتی تھی اور ڈسٹربنس کا سما پیدا ہوتا تھا، اس سے بہرحال حکومت نے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کی حفاظت فرمائے، علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین جو دین کے اندر آسانیاں ہیں انہیں اختیار کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، کاوشوں کو، عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من